اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی لوگ دین اسلام کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اتنا ہی دین اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اتنا ہی دین اسلام کی روشنی ساری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی دین اسلام میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ دین اسلام اتنا خوبصورت ہے۔ جو بھی دین اسلام کی سچائی، دین اسلام کی حقیقت، دین اسلام میں کیا ہے وہ سمجھ لیتے، وہ دین اسلام قبول کرنے کے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیاں کہ دین اسلام میں شامل ہوتے ہیں، ان کے پاس تو پیسوں کی کمی نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس شہرت کی کمی نہیں ہوتی، لیکن وہ دین اسلام میں آتے ہیں کیونکہ اپنے دل کی سکون کے لیے، اپنے رب سے ملنے کے لیے وہ سمجھ جاتے ہیں نہیں، یہ دین اسلام سب سے بہتر دین ہے، سب سے افضل دین ہے، وہ دین اسلام قبول کر لیتے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے سائنٹسٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ جو پہلے سناتن دھرم میں گیا تھا، وہ پھر اس نے چھوڑ دیا، پھر اس نے دین اسلام سمجھ لیا ہے، دین اسلام میں وہ شامل ہو گیا ہے، دین اسلام اس نے قبول کیا ہے۔ آپ یہ ویڈیو پورا دیکھ لیجئے، لاسٹ تک دیکھیے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی اچھا ہے، اور آپ دیکھیے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ تو اس میں سیکھنے کو بھی ملتا ہے، انسان کو دل بھی خوش ہوتا ہے کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمان کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق دے دے، دین اسلام پہ استقامت پہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے کی بات ہے، میں اس وقت لکھنؤ میں رہا کرتا تھا۔ لکھنؤ میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، CDRI، سینٹرل ڈرگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ اس میں جو مسلم سائنٹسٹ اور ریسرچ اسکالرس اس زمانے میں تھے، وہ مجھ سے بہت تعلق رکھتے تھے، درس قرآن میں آتے تھے۔ اس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی گئی بائیو کیمسٹری کی۔ اس میں ایک امریکن سائنٹسٹ پروفیسر جارج آرڈل، ان کا نام تھا، وہ بھی آئے۔ ایک دن میرے پاس مسلمان کچھ ریسرچ اسکالرز یا سائنٹسٹ لوگ آئے، اور انہوں نے بتایا کہ ایک ہمارے یہاں کانفرنس ہو رہی ہے، اب کل اس کا آخری دن ہے، اس میں ایک امریکن سائنٹسٹ آئے ہوئے ہیں، ان کا یہ نام ہے، اور انہوں نے ہم سے کل ہی یہ کہا کہ بھئی ہم کسی مسلم اسلامی اسکالر سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی سے ملا دو۔ تو شہر میں تو مجھ سے بہت بڑے بڑے حضرات تھے، لیکن وہ لوگ مجھ سے ہی واقف تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کچھ وقت دے دیجئے، کل ہم ان کو لے کر آ جائیں۔ میں نے وقت بتا دیا اور وہ ان کو لے کر آ گئے۔ میں نے ذہن میں کچھ سوچ کر رکھا تھا کہ امریکن سائنٹسٹ ہیں تو اسلام کے بارے میں جو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ سائنس کے لائن سے میں کچھ سمجھاؤں، لیکن جب وہ آئے تو میں ان کا حلیہ ہی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بالکل سادھو لگ رہے تھے، وہ سر مڑا ہوا تھا اور سیفرون کلر کے، زعفرانی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور گلے میں سائیں بابا کا فوٹو لٹک رہا تھا۔ جب ان سے تعارف ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میں 4 مہینے سائیں بابا کے یہاں درشن اور فلسفہ سیکھ کر آیا ہوں، ویدانت کا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے جو کچھ وہاں سیکھا ہو 4 مہینے میں، پہلے اس کا خلاصہ مجھے آپ بتائیے، تب میں اسلام کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ
ہم نے جو کچھ وہاں سیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی انسٹنکٹ کو، اپنی فطرت کو 100% کچل نہیں دے گا، تب تک وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا، تب تک اس کا نروان نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان کی بات سنی اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور ان سے کہا کہ اب آپ مجھ سے پوچھئے کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، اسلام کیا چاہتا ہے، خلاصہ کیا ہے، اسپرٹ اور روح کیا ہے اسلام کی، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ڈائری اور پن ہے؟ وہ ایک سادہ سا کپڑے کا تھیلا لیے ہوئے تھے، کوئی بریف کیس وغیرہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس میں سے ڈائری نکالی، پین نکالا اور کہا کہ ہاں بتائیے کیا لکھنا ہے مجھے۔ میں نے کہا آپ ایک 2 کالم بنائیے اور پہلے آپ ان تمام چیزوں کو لکھنا شروع کیجئے جن کو آپ کی انسانی فطرت پسند کرتی ہے، جو آپ کو اچھی لگتی ہے۔ میں خاموش بیٹھا رہوں گا، آپ لکھتے رہیے۔ جب لکھتے 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 سب پسندیدہ چیزیں آپ لکھ چکیں تو اس کے بعد جتنی باتیں آپ کو بری لگتی ہیں وہ لکھنا شروع کیجیے، اور جب سب لکھ چکیے گا تب مجھے بتائیے۔ کافی دیر لگی، وہ سوچتے رہے، لکھتے رہے، سوچتے رہے، لکھتے رہے، سوچتے رہے، لکھتے رہے، تقریباً آدھا گھنٹہ لگا ہوگا یا اس سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب سب لکھ چکا۔ میں نے ان سے کہا کہ اب آپ جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہے ایک ایک چیز مجھے بتائیے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ اب آپ اسی طرح اس میں ٹک کر دیے یا کراس لگائیے، اسلام کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ وہ بولتے گئے، مثال کے طور پر انہوں نے بولا وقت کی پابندی، جس کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ میری فطرت اس کو پسند کرتی ہے، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ وقت کی پابندی، وعدے کے پورا کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، غریبوں کی خدمت کرنا، صاف ستھرا رہنا، وغیرہ وغیرہ بہت چیزیں لکھی انہوں نے، اور بہت سی وہ چیزیں بھی لکھی جو ان کو سخت ناپسند تھی۔ ظلم کرنا، قتل کرنا، حق مارنا، بدعنوانی اور کرپشن، ظلم، بڑوں کی عزت نہ کرنا، غریبوں کا دل دکھانا، کمزوروں کا حق مارنا۔ تو جس چیز کو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ آئی لائک اٹ، میں اس کو پسند کرتا ہوں، وہی چیز کے بارے میں بتاتا چلا گیا، ہر چیز کے بارے میں کہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ اور جتنی چیزوں کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا، پہلے تو انہوں نے بہت حیرت کا اظہار کیا کہ کیا مطلب، ہر اس چیز کو اسلام نے پسند کیا ہے جو چیز مجھے خود پسند ہے، اور ہر چیز کو اسلام نے منع کیا ہے، ناپسند کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا ہے، جو مجھے پہلے سے ناپسند ہے۔ کافی حیرت کا اظہار کیا انہوں نے۔ میں نے کہا کہ اب آپ میری بات کو دھیان سے سنیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ سائیں بابا کا فلسفہ سیکھ کر آئے ہیں کہ جب تک اپنی فطرت کے ہر تقاضے کو کچل نہ دیا جائے،
جب تک اپنی فطرت اور انسٹنکٹ کو بری طرح کرش نہ کر دیا جائے تب تک خدا کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ سے پوچھتا ہوں پروفیسر جارج آرڈل صاحب، آپ نے بتایا تھا شروع میں اپنے تعارف میں کہ آپ امریکہ کے شہر شکاگو کے رہنے والے ہیں، تو شکاگو کی کتنی آبادی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنے ملین۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اتنے ملین آبادی میں آپ سمیت کتنے لوگ اس فلسفے پر عمل کر سکتے ہیں کہ ہر معاملے میں اپنی فطرت کے خلاف ورزی کی جائے، کچلا جائے اپنی فطرت کو، کچلا جائے بالکل؟ کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ تو وہ تھوڑا شرمندہ ہو کر بولے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کر پائے گا، انکلوڈنگ مائی سیلف۔ اپنے بارے میں کہا کہ میں بھی نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے کہا آپ کی فیملی میں، آپ کے شہر میں، آپ کے اسٹیٹ میں، آپ کے ملک امریکہ میں؟ تو وہ ہر بات کا جواب دیتے گئے کہ اس فلسفے پر کوئی عمل نہیں کر پائے گا۔ اور میں نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے کہ ہر وہ بات جو ہماری فطرت کو خود پسند ہے اسی کو اسلام کنفرم کر رہا ہے، اسی کی اسلام ترغیب دے رہا ہے، اور ہر وہ بات جو ہماری فطرت کو ناپسند ہے اسی سے شریعت روک رہی ہے۔ تو اب آپ بتائیے، کسی انسان کی فطرت ہی خراب ہو، کسی انسان کا مزاج ہی بگڑ جائے، اس کو چھوڑ کر ایک نارمل، ایک صحت مند انسان آپ بتائیے کہ اس پر عمل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ اب اس بات کو نقل کر کے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص بہت زیادہ متاثر ہوا، اور بھی میری تفصیلی گفتگو ہوئی۔ آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بہت آپ نے ایک نیا راستہ کھولا ہے۔ وہ ان کے لیے نیا راستہ تھا، کسی ایمان والے کے لیے نیا راستہ نہیں تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں کل واپس جا رہا ہوں، کاش کہ مجھے کچھ اور دن یہاں قیام کرنے کا موقع ملتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ ہر جگہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنے یہاں واپس وہاں جا کر جو علماء ہیں، اسکالرس ہیں، ان سے رابطہ رکھیے گا، اور ان کو مسلم کمیونٹی سینٹر جو شکاگو میں ہے اس کا میں نے نام پتہ بتا دیا، وہاں کے ایک ذمہ دار تھے حیدرآباد کے، ان کا فون نمبر دے دیا، اور یہ کہا کہ آپ ان کے ذریعے سے وہاں کے اسکالر سے رابطہ رکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اچھے نتیجے تک پہنچ جائیں۔ عزیزوں، شاید سال بھر ہوا ہوگا یا اس سے کچھ کم، رمضان کا مہینہ تھا، جمعے کی شب تھی کہ ان کا فون آیا اور یہ کہا کہ آپ کو بہت خوشی ہوگی جان کر کہ میں اس وقت مسلم کمیونٹی سینٹر میں بیٹھا ہوں، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کلمہ شہادت قبول کیا ہے۔